اسرائیلی محقق نے مردوں کے خواتین سے ہاتھ ملانے کے خطرات کو ثابت کر دیا۔ اے میرے خدا! جب بھی ہمارے محبوب نے اسے منع کیا تو اس کے نقصانات کو ثابت کرنے کے لیے سائنس آئے دن آتی ہے۔ یہ جنسوں کے درمیان ہاتھ ملانے کے خطرات پر سائنسی مطالعات کا ایک مجموعہ ہے۔ عجیب و غریب سائنسی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کے درمیان ہاتھ ملانے کا عمل ہمارے تصور سے کہیں زیادہ اثرات رکھتا ہے۔ ہاتھ ملانے سے چہرے میں تبدیلی آتی ہے اور دماغ میں تبدیلیاں، اور انسان لاشعوری طور پر دوسرے کو سونگنے کے عمل پر عمل کرتا ہے۔ دماغ دوسری طرف کی بو کو یاد اور تجزیہ کرتا ہے۔ صنفی اختلافات کے معاملے میں اثر اہم ہے۔ عورت کا ہاتھ اکثر مرد کے ہاتھ سے چھوٹا ہوتا ہے۔ مادہ کی جلد کے خلیات مرد سے مختلف طریقے سے تقسیم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر ایک کے فرق کی وجہ سے مادہ ہاتھ کا اثر مرد ہاتھ کے اثر سے مختلف ہے۔ اس کے علاوہ ہاتھ ملانے کے دوران عورت کے دماغ کا رد عمل مرد سے مختلف ہوتا ہے۔ اس تحقیق میں چہرے پر آسمانی بجلی کی تبدیلیوں کی تصدیق کی گئی ہے، خاص طور پر جب مختلف جنسوں کے درمیان ہاتھ ملاتے ہیں، اور یہ شکل ایک سائنسی تجربے کے ذریعے ظاہر کرتی ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تصویر میں نظر آنے والی خاتون ہاتھ ملانے کے بعد کس طرح اس شخص کو سونگتی ہے جس نے اس کے چہرے کو اندھا دھند چھو کر اس کا ہاتھ ہلایا تھا۔ دائیں تصویر ہم درمیان میں بائیں تصویر چہرے پر سرخ دھبا کے مطابق چہرے پر تبدیلیاں بھی دیکھتے ہیں۔ سائنسی مطالعے کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا اثر دوسرے ہاتھ تک پھیلا ہوا ہے، اس لیے یہ چہرے کو چھونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور ناک سے بائیں ہاتھ کی بو آتی ہے جس نے ہاتھ نہیں ہلائے تھے، لہذا دماغ اس شخص کی بو کا موازنہ ہاتھ ملانے والے کی بو سے کرتا ہے۔ یہ تمام عمل لاشعوری طور پر ہاتھ ملانے کے عمل کے لیے دماغ کے رد عمل کے طور پر انجام دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسرے مطالعے میں یہ بات سامنے آئی کہ خاص صورتوں میں خواتین کے پسینے کی بو مرد کی جنسی جبلت کو متحرک کر سکتی ہے، خاص طور پر غیر متعلقہ خواتین کی بو۔ 2012 انسٹی ٹیوٹ فار ایڈوانسڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ایک اور تحقیق سے ثابت ہوا کہ ہاتھ ملانے سے سماجی تعلقات کو مضبوط بنانے، لوگوں کے درمیان اعتماد حاصل کرنے اور ہاتھ ملانے کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اور اسلام نے ہاتھ ملانے اور امن کی حوصلہ افزائی کی، لیکن مردوں اور عورتوں کے درمیان نہیں بلکہ مرد مرد اور عورت عورت کے درمیان۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک یہودی محقق نے مردوں اور عورتوں کے درمیان ہاتھ ملانے کے اثرات کا مطالعہ کیا، چونکہ تورات میں مردوں کو محرم کے علاوہ دیگر خواتین کو چھونے سے منع کیا گیا ہے، اور پایا کہ مرد مردوں کے ساتھ ہاتھ ملانے کے مقابلے میں زیادہ دیر تک خواتین سے ہاتھ ملانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو سونگتے ہیں، اور یہ عمل لاشعوری طور پر کیا جاتا ہے اور دماغ پر ایک اثر چھوڑتا ہے۔ یہ خبر 2015 میں گارڈین میں شائع ہوئی تھی، اور انہوں نے پایا کہ کچھ لوگ ہاتھ ملانے سے دوسروں میں خوف اور بیماری کی بو محسوس کرتے ہیں۔ اس مطالعے میں کہا گیا ہے کہ مرد اپنے ہاتھ کو سونگنے میں زیادہ وقت صرف کرتے ہیں تاکہ وہ جس عورت سے ہاتھ ملاتے ہیں اس کی بو کے نشانات حاصل کرتے ہیں، جس سے مردوں میں جنسی جوش پیدا ہو سکتا ہے، اور یہاں تک کہ اس عورت کے لیے ملاقات بھی متحرک ہو سکتی ہے، اور یہ جبلت کچھ جانوروں میں زیادہ واضح ہوتی ہے۔ ایک عورت اپنی روزمرہ زندگی کے دوران لاشعوری حرکات کے ساتھ اپنے جسم، بالوں اور چہرے کے کچھ حصوں کو چھوتی ہے، اور یہ بو اس کے ہاتھوں پر لٹک رہی ہے۔ جب آپ کسی مرد سے ہاتھ ملاتے ہیں تو ان حصوں، چہرے، بالوں اور دیگر حصوں جنہیں میں پہلے چھو چکا ہوں کی بو اس شخص کے ہاتھ میں منتقل ہوتی ہے جو لاشعوری طور پر انہیں سونگتا ہے، اور اس کے دماغ میں ایک اثر ہے جو جنسی ہو سکتا ہے۔ یہ بو دماغ میں محفوظ رہتی ہے اور خود خاتون کو دوسری بار دیکھنے پر بحال ہو جاتی ہے۔ اس طرح یہ اثر بڑھ جاتا ہے اور شخص اس ہاتھ کے ملنی سی بات چیت کرنے کی خواہش محسوس کرتا ہے۔ اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان ایک ممنوعہ تعلقات کے ابھرنے کا امکان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے بارے میں محتاط تھے اور انہیں کسی بھی ایسے شخص سے دور رکھنا چاہتے تھے جو ممکنہ برائی کا باعث بن سکتا ہے۔ مردوں کے لیے عورتوں سے ہاتھ ملانا حرام ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کے درمیان کسی بھی قسم کے رابطے کے خطرے سے خبردار کیا ہے تاکہ فحاشی کا باعث بننے والے کسی بھی طریقے کو ختم کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے سر پر لوہے کے دھات سے بنی چھرا گھونپنا اس عورت کو چھونے سے بہتر ہے جو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ طبرانی۔ عورت کی خوشبو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خوشبو لگا کر باہر جانے سے منع فرمایا تاکہ مردوں اور عورتوں کے درمیان کسی بھی قسم کے فتنے کو روکا جا سکے۔ لیکن جدید سائنس نے کیا پایا ہے؟ فیرومونز وہ مادے ہیں جو جسم کی طرف سے قدرتی طور پر مخالف جنس کو راغب کرنے کے لیے خارج ہوتے ہیں اور معیار، مقدار اور دوسروں پر اثر کے لحاظ سے ایک شخص سے دوسرے شخص میں مختلف ہوتے ہیں۔ لیکن آج یہ مواد تجارتی طور پر تیار کیا جاتا ہے اور خواتین کے ذریعہ استعمال ہونے والے کچھ قسم کے شہوت انگیز پرفیوم کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ لہذا یہ پرفیوم انسان کے دماغ پر اثر انداز ہوتے ہیں تاکہ وہ جنسی خواہش کو متحرک کر سکیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خوشبو لگانے سے منع فرمایا تاکہ مردوں کو ان کا سکون مل سکے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خوشبودار ہو اور کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے وہ زانی ہے۔ احمد، نسائی، ابو دیود، ترمذی اور ابن حبن نے روایت کیا ہے۔ ایک اہم نوٹ جس چیز نے میری توجہ اپنی جانب مبذول کرائی وہ یہ ہے کہ یہودی محقق نے اپنی تحقیق کو ایک مذہبی عقیدے سے آغاز کیا اور درحقیقت سائنسی طور پر اس قانون سازی کی صداقت کو ثابت کیا، اور اس کی تحقیق صرف بین الاقوامی جرائد میں شائع ہوئی اور ہم نے کسی کو اس پر پسماندگی کا الزام لگاتے ہوئے نہیں پایا۔ لیکن جب ہم سائنسی معجزات کے محققین کی حیثیت سے قرآنی یا نبوتی قانون کی صداقت کو ثابت کرتے ہیں تو آپ کو ایسے مسلمان مل جاتے ہیں جو سائنسی معجزات پر حملہ کرنے والے مسلمانوں کو تلاش کرتے ہیں، تو آپ کو وہ لوگ ملتے ہیں جو اس کو پسماندگی، وقت کے ضیاع اور مسلمانوں کی پسماندگی میں شمار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے۔